بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے اللہ الصمد کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کی رحمتوں و برکتوں سے آج تک کوئی محروم نہیں رہا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اس کو پڑھنے والا رب کی بے نیازی سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ رب کریم سے مانگنے والا ہر دعا قبول کرا لیتا ہے۔ اللہ الصمد کے بے شمار فائدے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، تو آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی ہر بات منوانے کا، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اللہ والو، کسی بھی نماز کے بعد ہو سکے تو رات سونے سے پہلے 35 بار اللہ الصمد پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یقین کیجیے راتوں رات غیب سے فرشتے آئیں گے، آپ کے بستر کے نیچے دولت پڑی ہوگی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو پڑھ کر دیکھ لو، پتہ چل جائے گا۔ بہت ہی آسمودہ اور آسان وظیفہ ہے۔ اللہ والو، آپ نے زندگی میں کبھی بھی اس طرح نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں میں دولت آ گئی ہو۔ آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ رات کو اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھ کر سوئیں اور آپ کو صبح ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے۔ لیکن آج اللہ الصمد کا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے۔ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھنے کو ملیں گے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ایک دن کے اندر مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا، پہلے وہ وظیفہ پڑھے، پھر جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے مانگتا چلا جائے۔ اللہ الصمد رب کی صفت ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور رب کریم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر بے بس، لاچار، مجبور اس یقین سے رب سے مانگتا ہے کہ وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، تو اللہ کریم بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، رزق کی کمی کی وجہ سے پریشان ہے، بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اللہ الصمد کی برکات کو سمیٹ لیجئے۔ اگر آج کوئی بندہ 35 بار 35 ٹائمز اللہ الصمد پڑھ کر رب کریم کو راضی نہیں کر سکتا، 35 بار اللہ الصمد پڑھ کر رب کو منا نہیں لیتا، تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آج کی ویڈیو رب کریم کے ایک نام اللہ الصمد کے حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا تیسرا کوئی وظیفہ نہیں۔ اللہ والو، آپ کے کومنٹس پڑھنے سے، آپ کی پریشانیاں سننے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو وظیفہ پڑھنا ہی نہیں آتا، بہت سے لوگوں کو رب سے مانگنا ہی نہیں آتا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میں بارہا بتا چکا ہوں کہ اللہ کے نام بھی وہی ہیں، قرآنی اعمال بھی وہی ہیں، قرآنی آیات بھی وہی ہیں، اور رب بھی ازل سے لے کر اب تک صرف ایک ہے۔ لیکن آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، ہمارے وظیفوں کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی انسان پر مشکل وقت آتا ہے، آج کا انسان سب سے پہلے جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتا ہے۔ آج کا انسان سب سے پہلے دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ رب فرماتا ہے وہ بندہ خود میرا محتاج ہے تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، جا اب تو در در کی ٹھوکریں کھا۔ اور جب ناکامی رب کی طرف سے آتی ہے، جب رزق کی بندش رب کی طرف سے ہوتی ہے، جب مشکلات رب کی طرف سے آتی ہیں، پھر یہ جعلی پیر فقیر کون آپ کے بگڑے کام سنوار سکتا ہے؟ کون آپ کے رزق کو کھول سکتا ہے؟ کون آپ کے گھر کے حالات کو بہتر بنا سکتا ہے؟ اس لیے میری آپ تمام بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں بزرگوں سے گزارش ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، موت کا وقت تعین ہے، کس کو پتہ کب کہاں کیسے موت واقعہ ہو جائے۔ اس لیے ابھی بھی رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے،
اگر آپ کسی جعلی پیر فقیر کے چکروں میں ہیں تو رب کریم نے فرمایا ہے کہ میں تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخشنے والا ہوں، لیکن شرک کی کوئی معافی نہیں۔ جب انسان رب کے خلاف جا کر کسی بندے سے مانگتا ہے تو رب فرماتا ہے تو نے شرک کیا اور شرک کی کوئی معافی نہیں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی مشکل وقت آئے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر تنہائی میں رب کریم کو وقت دیں، رب کریم سے مانگنا شروع کریں، اس رب ذوالجلال کو راضی کرنا شروع کریں، اور جب کبھی رب راضی ہو جاتا ہے رب کریم آپ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچئے گا کہ میں بڑا گنہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، ایک بار ندامت شرمندگی سے اپنے گناہوں کی توبہ کر کے دیکھیے گا اور پھر اللہ الصمد کے کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج سب سے پہلے تو آپ نے ایک بات ذہن میں بٹھانی ہے کہ جب کبھی آپ پر مشکل وقت آ جائے، جب کبھی پریشانیوں کا وقت آ جائے، کسی جعلی پیر فقیر کے پاس بالکل نہیں جانا، اپنے گھر بیٹھیں، خاموشی میں تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مشکل وقت میں راتوں کو قیام کرتے، رب کے نزدیک ہوتے، رب کو اپنی مشکلات کا، پریشانیوں کا بتاتے اور رب ہی فوری طور پر ان کی مدد کرتا۔ اللہ والو، آج ہم نے اپنے قبلوں کو غلط تصور کر لیا ہے، آج ہم راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ اس لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ جو لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لو۔ کوئی فضول بات نہیں۔ اگر کوئی اللہ الصمد کا عامل بننا چاہتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر 35 بار اللہ الصمد پڑھنے سے اگر آپ کے رزق میں وسعتیں، برکتیں، فضیلتیں، رحمتیں آ جائیں، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی مقدر ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعود عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی کہ رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے فوراً مل جاتا ہے۔ آپ یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ لیکن غور کیجئے کہ اگر آپ نے یہ وظیفہ نماز فجر کے بعد پڑھنا شروع کیا ہے تو پھر آپ نے نماز فجر کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ ایک نماز کو چن لیجئے، ایک وقت مقرر کر لیجئے۔ جب مقررہ وقت پر آپ روزانہ کی بنیاد پر اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کریں گے، 35 بار اللہ الصمد پڑھنے میں میرا نہیں خیال کہ 1 منٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ 1 منٹ روزانہ ایک مقررہ وقت پر دینے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے ہونا چاہتے ہیں، رب کے پسندیدہ افراد میں شامل ہونا چاہتے ہیں، رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کریم کو منانا چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ابھی اسی وقت اللہ الصمد کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک تو یہ وظیفہ آپ کو ہر قدم پر کامیابی لے کر دیتا ہے، تمام وظیفوں سے جان چھڑا دیتا ہے، اور دوسرا، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ پر کوئی مشکل وقت ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، تو اللہ الصمد کو پڑھیے۔ آج آپ چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، آپ کسی بھی طرح کی عمر میں ہیں، آپ کو اللہ الصمد کا عامل بننے کی اجازت میری طرف سے ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ عمل اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔
باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھٹ گیا تو وظیفے کا بالکل فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے ایک بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد ہر انسان کا الگ ہے، کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری شادی چاہتا ہے، کوئی قرض سے خلاصی چاہتا ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کی نیت کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہوں جس طرح وظیفے قبول ہوتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کیجئے، یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ صرف 35 بار پڑھنا ہے، 35 ٹائمز پڑھنا ہے، اور یقین کیجئے گا کہ 35 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران اگر آپ نے کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ 35 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے وہ 100% گارنٹی سے مل کر رہے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ 35 بار اللہ الصمد پڑھ کر رب کریم سے مانگ کر دیکھ لے، میرا رب اتنا نوازے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایک بار رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو، ایک بار 35 بار اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھ کر تو دیکھو۔ میں رب سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں، نام بھی رب کا ہے، مانگنا بھی رب سے ہے، التجا بھی رب سے کرنی ہے۔ میں صرف وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ خدا را صرف 35 بار اللہ الصمد کو کم از کم 7 دن مسلسل کر کر دیکھیے۔ اگر آپ کے گھر میں کروڑوں کا قرض ہے کسی بھی بندے پر، ماں باپ پڑھ لیں، قرض دار خود پڑھ لیں، یقین کیجیے گا کہ کروڑوں کا قرض صرف 7 دن مسلسل 35 بار اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنے سے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ بے اولادی آج ہر گھر میں موجود ہے اور دوسری بیٹی بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں، حتیٰ کہ طلاق کی نوبت بھی آج پہنچتی ہے۔ صرف 7 دن مسلسل 35 بار اللہ الصمد پڑھ کر دیکھیے، بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دنیا کے ہر مقصد میں، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر رکاوٹ سے نجات کے لیے جس طرح کے بھی مسائل ہیں، 7 دن مسلسل 35 بار اللہ الصمد پڑھنے کا معمول بنائیے۔ ایک مقررہ وقت پر پڑھنا ہے، دنیا کے تمام کام چھوڑ کر پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے، ہر شے خود بخود پوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اب دوسرے نمبر پر اللہ الصمد کا جو وظیفہ ہے، جو دوسرے طریقے سے ہے، وہ بہت خاص ہے۔ اب وہ طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ اچانک کسی پریشانی میں، کسی بیماری میں آ جاتے ہیں، آپ ارجنٹ غیب سے مدد چاہتے ہیں، یعنی راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں، جلد از جلد کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ارجنٹ بیسس پر کچھ بھی چاہیے تو ہر نماز کے بعد 11 بار اللہ الصمد پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ کبھی پریشانی کا سامنا نہ ہو، ہر کام خود بخود ہوتا چلا جائے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، تو ہر نماز کے بعد 11 بار اللہ الصمد پڑھ لیجیے۔ اس کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی بھی نماز کے فرض پڑھتے ہی سلام پھیرنے کے بعد
سلام پھیرتے ہی آپ نے 11 بار اللہ الصمد بیٹھے بیٹھے پڑھ لینا ہے، اور طریقہ یہ ہے کہ توجہ، دھیان، خلوص نیت سے، اگر آپ جتنی توجہ سے دھیان سے 11 بار اللہ الصمد پڑھیں گے اتنی ہی جلد آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی، آپ کی خواہشات بھی پوری ہوں گی، آپ کے مقاصد کا حل بھی ہو جائے گا۔ صرف 11 بار اللہ الصمد ہر نماز کے بعد پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کریم نے چاہا تو ہر نماز کے بعد 11 بار اللہ الصمد پڑھنے والا مستجاب الدعوات یعنی رب سے جو بھی مانگے گا مل جائے گا۔ اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں رب کی بے نیازی کیا ہے؟ رب کی بے نیازی کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے 2 سے 3 بھائی، کسی کو رب کی ذات کروڑوں کا مالک بنا دیتی ہے اور دوسرے کے گھر میں چولہا بھی چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ رب کی بے نیازی ہے۔ بعض اوقات آپ کے ارد گرد بہت سے لوگوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، کوٹھیاں ہیں۔ یہ رب کی بے نیازی ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب کی بے نیازی ہے۔ اللہ والو، اللہ الصمد کے جتنے اعمال بتاؤں کم ہے۔ آج اللہ الصمد کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی بڑے نقصان میں مبتلا ہے، اگر کوئی بندہ کسی بڑی مصیبت، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، نظر بد، حسد، جادو، جنات کا شکار ہے، چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے، شادی کے اسباب نہیں ہیں، گھر میں ہر قدم پر لڑائی جھگڑا ہے، تو 313 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر دیکھیے۔ گھر کا کوئی بھی ایک فرد چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لے، چاہے نماز عشاء کے بعد پڑھ لے، کوئی بھی ایک فرد گھر کے خاموش کونے میں تنہائی میں بیٹھ کر جہاں آپ کو تنگ کرنے والا کوئی نہ ہو، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو صرف 313 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو 313 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ بعض اوقات اللہ الصمد کا وظیفہ شروع کرتے ہی غیب سے فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اللہ الصمد پڑھتے دوران ہی آپ پر نصر کرم ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وظیفہ مکمل ہوتے ہی بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے اللہ الصمد کے ان 3 اعمال کو اپنے مقاصد کے لیے ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ جو بندہ ان 3 اعمال کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا، ان 3 اعمال کو ایک بار میرے کہنے پر پڑھ لے گا، رب کعبہ کی قسم، وہ ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ ذات اتنی رحمان ہے، مانگنے والے کو پسند کرتی ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پہلے نمبر پر 35 بار کس طرح پڑھنا ہے بتا دیا، دوسرے نمبر پر ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر کسی بھی بڑے مسئلے سے نکلنے کے لیے، کسی بھی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر 313 بار اللہ الصمد کو توجہ، دھیان، خلوص سے نیت سے پڑھیے۔ اللہ الصمد کے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آخر میں آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر وظیفہ نامکمل ہے، اس لیے اول آخر درود پاک پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ الصمد کا وظیفہ جب بھی پڑھیں تو رب کی بے نیازی سے مالا مال ہونے کے بعد ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ سے 10، 20، 50، 100 جتنی آپ کو توفیق ہے صدقہ خیرات کیا کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ جوڑ کر یہ عمل کی شرط ہے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے اور رب ناراض ہو جاتا ہے، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جائے وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازے گی۔ اب وقت ہے رب سے انعامات لینے کا۔
اب ضد کر کے مانگو، سجدے کی حالت میں مانگو، آنکھوں میں آنسو لیے مانگو۔ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اس کے علاوہ درود پاک کی اجتماعی محفل میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اپنا پڑھا گیا درود پاک کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ ضرور لکھیے گا۔ انشاءاللہ درود پاک کی اجتماعی محفل میں آپ کا شمول ہو جائے گا، جس کی برکتوں و رحمتوں سے بے شمار لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ والو، اتنے طاقتور وظیفوں کے بعد، قرآن مجید کی اتنی طاقتور قرآنی آیات کے بعد رب کریم اپنے حبیب پر درود پاک پڑھتا ہے۔ اے ایمان والو، آپ بھی درود پاک پڑھا کرو۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔